الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ زبان کی حفاظت اور اس کا صحیح استعمال نہایت ضروری ہے۔ انسان اگر زبان کی حفاظت نہ کرے تو وہ اس زبان سے اپنے بھائی کی بے عزتی کرتا ہے، اپنے بھائی کی برائیوں اور کوتاہیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، یعنی غیبت کرتا ہے۔ اور کسی مسلمان بھائی کی کسی کے سامنے برائی کرنا ایسے ہی ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ مردار بھائی کا گوشت کھانا کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن غیبت لوگوں کی مرغوب غذا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا اس انداز میں ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اگر میرے بھائی میں وہ چیز موجود ہو جس کا میں ذکر کروں؟ آپ نے فرمایا، اگر اس میں وہ چیز موجود ہے جس کا ذکر تو کرے تو یقیناً تو نے اس کی غیبت بیان کی، اور اگر اس میں وہ بات نہیں جو تو اس کی بابت بیان کر رہا ہے تو پھر تو نے اس پر بہتان باندھا ہے۔ رواہ مسلم۔ سنن ابی داؤد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ غیبت کرنے والوں کو قیامت کے دن یہ سزا ہوگی کہ وہ اپنے تانبے کے ناخن سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچتے رہیں گے۔ رواہ ابو داؤد۔ واللہ تعالی اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔